میں باقی مہمانوں کی اجازت سے چونکہ یہ معاملہ ذرا ڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے تو میں شروع عثمان بھائی سے کر لیتا ہوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ عثمان ڈار صاحب، سادہ معصومانہ سوال، جس انسان کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے اپنے فیصلے میں ڈس آنیسٹ قرار دیا ہو، انہیں کابینہ کے اجلاس میں آپ کے اصولوں کے مطابق اور آپ کے سابقہ بیانات کی روشنی میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں وسیم، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار بھی ہے۔ میرا سوال اخلاقی تناظر میں اور آپ کے بیانات کے تناظر میں، لیگلی نہیں پوچھ رہا۔ اب اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ مورل گراؤنڈز پہ آ گئے۔ دیکھیں پہلا تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا بڑا سٹرونگ بیک گراؤنڈ ہے ایگریکلچر کا، تو اس کے اوپر اگر وہ کوئی بریفنگ دیتے ہیں جہاں ان کا نہ ہی کسی فنڈز پہ کنٹرول ہے، یہ نہیں اربوں روپے کے فنڈز پارک کیے گئے ہیں، اس کا چیئرمین جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو لگا دیا گیا ہے۔ ایک کسی بھی شخص سے اگر آپ لے رہے ہیں ایکسپرٹیز، آپ باہر سے بھی تو بلا لیتے ہیں ایکسپرٹس کو اوپینین لینے کے لیے، آپ ان سے ایڈوائز لینے کے لیے، تو اس کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہانگیر ترین صاحب نے اپنی سٹرونگ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کی بنیاد پہ اگر کوئی رائے، اوپینین یا واٹ ایور پالیسی دی ہے، تو اینڈ آف دا ڈے وہ کیبنٹ کا استحقاق ہے، اپروول کے لیے اس نے کیبنٹ میں اگر میں سوال دہرا دوں، یعنی تو تم اپنے سوال کا جواب ہاں میں سمجھوں کہ ایک شخص جس کو سپریم کورٹ پاکستان نے جس کے بارے میں رائے دی ہے، اگر کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ گئے کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے اور فنڈز پر کنٹرول تو ہے نہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں 62(1)(f) کی بہت سی شکلیں ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب پیورلی کرپشن چارجز پہ جے آئی ٹی بنتی ہے اور وہ اپنے ڈیفنس میں کوئی ایسے ثبوت دینے میں بری طرح نواز شریف صاحب نااہل کس کرپشن چارج پر ہوئے ہیں عثمان ڈار صاحب؟ جو باہر ان کی پراپرٹیز جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں میں نااہلی کی بات کر رہا ہوں، تھی جو وہ ریونیو، ہاں جو ڈکلیئر نہیں کی، جو ڈکلیئر نہیں کیا نا، ایک اقامہ تھا، مینیجر تھے، 10,000 درہم ریسیویبل تھا، ریسیوڈ نہیں تھا، ریسیویبل تھا، اس لیے ان کا ایسٹ شمار کرتے ہوئے چونکہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اس لیے نااہل ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا نواز شریف صاحب۔ اب آپ سے میرا سوال ہے، آپ مجھے بتائیے جہانگیر ترین صاحب کیوں نااہل ہوئے ہیں، آپ بتائیے۔ ان کا ٹرسٹ تھا نا، وہ ٹرسٹ، وہ یہ عدالت سمجھتی تھی کہ ڈائریکٹ بینیفیشریز کے ہیں، جبکہ وہ ٹرسٹ جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے جو بچے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں باقاعدہ ڈکلیئر ہوا تھا۔ ایک کمپنی جو بھی تھی، باہر کے لا ہیں عثمان بھائی، ایک کمپنی تھی، جو بھی باہر لا، عثمان بھائی ایک کمپنی تھی، وہ کمپنی بھی اتفاق سے آف شور کمپنی تھی، اس کمپنی کا نام تھا ایس وی ایل، شائنی ویو لمیٹڈ۔ اس کے انڈر میں ایک پراپرٹی تھی، وہ پراپرٹی بھی اتفاق سے لنڈن میں تھی، اس پراپرٹی کا رقبہ تھا 12 ایکڑ، اس کا نام تھا ہائیڈ پارک۔ عدالت کے مطابق ترین صاحب اس کے ریئل بینیفیشری ہیں، جو کہ انہوں نے اپنے ایسٹ میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ فرق کیا ہوا دونوں میں، آپ مجھے بتائیے۔ دیکھیں اس کے بعد کا بھی تو فرق آپ کے سامنے ہے نا وسیم۔ میں نے ابھی اسی لیے کہا کہ نااہلی کی بات ہو رہی ہے، میں العزیزیہ فلیگ شپ میں نہیں جا رہا، سزا نااہلی ورسز نااہلی پوچھ رہا ہوں۔ صاحب وسیم، نواز شریف صاحب نہلی پلس تھے، انہوں نے لوٹ مار کی، کرپشن کی، آج جیل میں ہیں۔ ایک شخص جو جیل میں ہے اور ایک شخص جو باہر رہ کے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے اپنی ایکسپرٹی سے، ان دونوں میں بڑا واضح فرق ہے، یہ ظلم تو نہیں ہونا چاہیے۔